ہسٹوریکل لائف کے مزید دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا میں باقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم و حوا اور پھر آنے والی نسلیں بہتر طور پر اس زمین پر زندگی گزار سکیں۔ لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہ اور اس جیسے کئی سوالات جو ہمیں سوچ کے گھوڑے دوڑانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا۔ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سے جڑی مختلف تھیوریز بتاتے چلیں کہ سائنسدان، عیسائی اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا تھا۔ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی تھی تو پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا تھا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا اور ہزاروں سال وہ زمین پر روتا رہا، اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آدم سے پہلے صرف جن تھے اور اس زمین پر فتنہ اور فساد کرتے تھے۔ تو فرشتوں کی فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف جنگ عظیم کی، اور تب سے جنوں کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہے۔ اس کے بعد کچھ سائنسدانوں اور عیسائیوں کو کہنا ہے کہ زمین پر آدم سے پہلے صرف ڈائناسورز تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ اس طرح بعض سائنسی ریسرچ کے مطابق آدم سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھیں، اور مختلف جگہوں سے ملنے والے عجیب و غریب انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھیں جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہوئی تھیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ دوستو ان میں سے پہلی دو تھیوریز تو کسی حد تک سچ ہیں، لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد نہیں ہے۔ یہ صرف فرضی کہانی ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ ہود وہی ہے جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا۔ اس آیات میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے؟ اس بارے میں ابو اکیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لوگوں نے ارشاد کیا تھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر، اور اللہ نے ایک قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز کی تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم نے آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے کہ مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا۔ اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ زمین پر انسانوں کو دیا ہوا ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے، اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ایمان کی روشنی سے چمکتے چہروں کے ساتھ، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے۔ آمین۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔